वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत पर। जून का महीना जब भी आता है तो बजट का सबको इंतज़ार होता है। इस साल भी हम कह सकते हैं कि मामलात कुछ फ़र्क नहीं हैं। अब बजट की जो एक एक्सरसाइज जिसको कहा जाता है वो तो तकरीबन हर साल होती है, मगर पिछले चंद सालों में हम कह सकते हैं कि जब भी बजट आया है अमूमन उस पर गुफ्तगू एक जैसी ही होती है कि IMF का डिक्टेटेड बजट है। ज़्यादातर जो इसमें तजावीज़ होती हैं, जो फ़ैसले किए जाते हैं, उन पे IMF की मोहर इन अ वे लगी होती है। दूसरा ये कि कम ही वैसे तो पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में हमें ये कहना ज़रूरी है कि शायद ही कभी किसी बजट के बारे में कोई तारीफ़ हो और कहा हो कि वो आवाम दोस्त बजट है, मगर पिछले चंद सालों में तो ये तनकीद जो है कि एक अवाम दुश्मन बजट है, इस पे बहुत ज़्यादा अब बात होती है। टैक्स के रेट्स जो पिछले चंद सालों में बढ़े हैं और जिस किस्म का हम कह सकते हैं कि एक प्रेशर या दबाव डाला गया है मिडिल क्लास पे, सैलरी क्लास पर, उस पे तो तकरीबन पूरा साल ही बात होती है, तनकीद होती है हुकूमत को, मगर शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल भी ये ज़िक्र एक दफ़े दोबारा हो रहा है कि कितना बोझ है इस सैलरी क्लास पर, और उन्होंने जितना टैक्स अदा किया है उतना ना तो जो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल क्लास है और ना जो ट्रेडर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगा ही नहीं। सो इस दफ़े भी बहुत सी गुफ्तगू यही हो रही है कि क्या टैक्सेस में कोई बहुत फ़र्क हमें देखने में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या जो टैक्स नेट को एक ब्रॉडन करने की गुफ्तगू हम पता नहीं कितने सालों से, 30 सालों से सुनते आए हैं, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या हुकूमत वही सैलरी क्लास पर दबाव डालेगी। ज़राए के ज़रिए ये मीडिया में रिपोर्ट्स तो बहुत आ रही हैं कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है IMF को भी कन्विंस करने की और कि वो फ़र्क डाल सके जो सैलरी क्लास का टैक्स है उसमें। मगर अगर वो फ़र्क डला भी तो वो कहा यही जा रहा है कि 1 या 1.5 या 2% का होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये सवालात जो हैं अपनी जगह हैं। अब ये भी अब इसके साथ बात हो रही है कि क्या और कोई प्राइवेटाइजेशन करके, मिनिस्ट्रीज़ बंद करके हुकूमत ने अपने ख़र्चे कम किए हैं कि नहीं। ऐसी भी कोई वाज़े या ठोस हम कह सकते हैं इतलात हमारे सामने नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ एहसन इकबाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसको बहुत तफसील से रिपोर्ट किया गया। ज़्यादातर उन्होंने उसमें ये बात ही की कि ख़र्चे कहाँ होंगे। तो बहुत उन्होंने भी ये ज़िक्र किया कि IMF की शराइत की वजह से ख़र्चों में भी बहुत कमी आ रही है, मगर जो ख़र्चे कम हो रहे हैं उनमें भी वही पैटर्न नज़र आ रहा है जो हम कुछ सालों से देख रहे हैं। अब एजुकेशन के ऊपर जो ख़र्चा है वो कम कर दिया गया है, मगर जो ख़र्चे हुकूमत करेगी, पार्लियामेंटेरियंस को डेवलपमेंट फ़ंड्स देगी, उसमें कोई कमी आती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। सूबे जो हैं क्या वो कोई टैक्सेस इकट्ठे करेंगे, कोई रेवेन्यू इकट्ठे करेंगे, इस पे भी कोई गुफ्तगू नहीं होती। वो अपने ख़र्चे उसी तरह करेंगे। एक और जो बात वाज़े हुई गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि जिस तरह IMF की तरफ से भी दबाव है कि वफाकी हुकूमत के अगर ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे तो वो प्रोविंशियल लेवल के जो डेवलपमेंट काम हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उन पे पैसे खर्च ना करें, मगर अभी भी 30% के करीब ऐसे ख़र्चे मौजूद हैं। सो रिफॉर्म इकॉनमी का जिसका हम बहुत ज़िक्र करते हैं वो कितना इस बजट में हमें नज़र आएगा या नहीं नज़र आएगा, और क्या हुकूमत अपनी अगर रेवेन्यूज़ नहीं उस तरह बढ़ा पा रही जिस तरह के उन्होंने कमिटमेंट्स IMF को भी दी थी। FPR का शॉर्टेज जो है वो इस साल भी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कमिटेड एंड व्हाट दे डिलीवर्ड, तो फिर अपने ही कुछ खर्चे कम कर लें, वो भी हमें अखबारों की जो स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो उससे कम नज़र आता है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब, वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। मिफ्ता साहब, सर ये बजट अब ऑफ कोर्स आ रहा है, कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक फ़ौरन ईद के बाद आ जाएगा। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन इट सर?
जो पाकिस्तान में एक रिवायत है वही कायम होगी। हुकूमत जो है वो यहाँ पे टैक्स बढ़ा देगी, वहाँ पे टैक्स बढ़ा देगी, कहीं अखराजात कम करने की बात नहीं होगी। जो हम जैसे लोग साल से कह रहे हैं कि देखो जब तक एनएफसी अवार्ड को फिर से रिव्यू नहीं करोगे, पाकिस्तान में फिर से ग्रोथ नहीं आएगी। आप देखें 2010 से पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक अबतर से अबतर हालत में चल रही है। जब से आपने एनएफसी बढ़ाया तो वो भी नहीं होगा। इस बार भी 1000 अरब रुपया पीएचडीबी पे रखने की बात कर रहे हैं, जबकि आपके पास पैसे नहीं हैं। इस बार भी 2000 अरब रुपया शायद जायद सूबे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में रखेंगे, आपके पास पैसे नहीं हैं। और क्योंकि आईएमएफ आपको ज़्यादा कर्ज नहीं लेने दे रहा, लिहाजा आपको मज़ीद टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। 500 अरब रुपया इस साल तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगा दिया है। अब नए-नए नामों से, नई-नई इस्तिलाहों से टैक्स लगेगा। कोई हेल्थ टैक्स करके लगा देंगे, तो आइसक्रीम 5% उस पे टैक्स लगा देंगे। कुछ कार्बन लेवी करके टैक्स लगा देंगे, वही पेट्रोल पे ही टैक्स होगा। तो मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि 78 रुपए से 100 रुपए टैक्स कर देंगे लेवी पेट्रोल पे, 5 रुपए कार्बन कर देंगे और 20 रुपए कस्टम ड्यूटी लेंगे। तो 100 रुपया आप टैक्स लेंगे 1 लीटर पेट्रोल पे। यानी कि अगर एक मोटरसाइकिल वाला जो रोज का 1 लीटर पेट्रोल भराता है, उससे 3700 रुपए महीने के आप उससे मजीद टैक्स ले लेंगे। आप दुकानदारों के ऊपर 3000 रुपए टैक्स नहीं लगा सकते, आप मोटरसाइकिल वाले से 3700 रुपए टैक्स ले लेंगे। उसकी 50,000 रुपए के ऊपर तनख्वाह होगी तो उससे आप टैक्स ले लेंगे, लेकिन उसकी किसी की 1000 एकड़ की ज़रई अराज़ी हो, उससे आप टैक्स नहीं ले सकते। कोई अरबों के मकानों में, शहरों में रहता है, उससे आप टैक्स नहीं ले सकते। तो ये एक अशराफिया कंट्रोल सिस्टम है, जिसके अंदर एमएनएज़, एमपीज़ अपना 600-700-800 अरब रुपया माँगेंगे कि वो खर्च कर सकें, जिसमें से वो खुद वोट कर सकें। जिसके अंदर हुकूमत अपने तमाम अखराजात करेगी, एफबीआर की गाड़ियाँ आएँगी, दीगर वज़ारतों की गाड़ियाँ आएँगी, असिस्टेंट कमिश्नर के घर बनेंगे, वो सब कुछ होगा और सारा बोझ अवाम के ऊपर पड़ेगा। अब सर, अब आपने क्योंकि बहुत एक कॉम्प्रहेंसिव जवाब दे दिए, इफ यू अलाउ मी तो ज़रा थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करके पार्ट्स में डिस्कस कर लें। तो सर, अगर सिर्फ सैलरी क्लास पे जो टैक्स की बात है, बहुत तनकीद हुई, मेरे ख्याल में पिछला पूरा साल होती रही है, मगर हुकूमत ने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। बट ऑफ द रिकॉर्ड बहुत ये वुज़रा इस किस्म की गुफ्तगू करते थे कि ये साल गुजर जाएगा तो अगले साल हम शायद बेहतर पोजीशन में हों कि सैलरी क्लास को रिलीफ दे पाएँ। सर, तो आपको लग रहा है कि ऐसा कोई रिलीफ होगा, ख़ास तौर पे क्योंकि बार बार ये ख़बरें भी हम देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे, कभी अखबारों में, कि हुकूमत आईएमएफ से बहुत गुफ्तगू कर रही है कि सैलरी क्लास पे टैक्स कम किया जाए। सुपर टैक्स का भी कहीं कहीं जिक्र आ रहा है। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? देखिए, जब सुपर टैक्स लगाया था कंपनीज के ऊपर भी और दीगर के ऊपर, तो इन्होंने कहा था कि हर साल जो है वो 5 साल में सुपर टैक्स खत्म होगा। तो सुपर टैक्स जो 10 का है वैसे ही 8 पे जाना चाहिए, जो सैलरी क्लास के ऊपर भी लगा हुआ है, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लगा हुआ है, तो वो तो वैसे ही 10 का 8 होना चाहिए। ये हुकूमत ने लास्ट ईयर वादा किया था। उसके बाद हुकूमत कहती है कि हम आपका टैक्स कम कर देंगे इस पे। आईएमएफ कहती है हमको ये बताओ कि इसका अल्टरनेट टैक्स कहाँ से लाओगे। आप 80 अरब रुपए की, 100 अरब रुपए की छूट दे दें, 200 अरब की छूट दे दें 500 में से, मगर इसका अल्टरनेट टैक्स कहाँ से लाओगे? तो अल्टरनेट टैक्स इनको बताना होगा। अब अगर इनमें ये जुर्रत होती कि वो कहते हैं कि हम दुकानदारों से टैक्स जमा कर लेते। पिछले साल मिसाल के तौर पर 52 अरब रुपए का इनका, 56 अरब रुपए का इनका टारगेट था और 56 अरब के टारगेट के सामने इन्होंने 30 लाख रुपए जमा करे। 30 लाख रुपए 56 अरब के सामने। तो अगर वो उधर जमा कर चुके होते 25-30 लाख, तो इस बार क्रेडिबली कह सकते थे कि हम 100 अरब रुपया दुकानदारों से जमा कर लेंगे, तो आईएमएफ मान जाएगी। ज़ाहिर है आईएमएफ अब इनकी ये बात तो नहीं मानेगी। इसी तरह एग्रीकल्चर टैक्स भी लास्ट ईयर नहीं कर सके, तो अब इनको कोई और चीज़ों पर टैक्स ढूंढना पड़ेगा। तो इन्होंने जो 78 रुपए की लेवी है वो पेट्रोल पे 100 रुपए कर दी। वही मोटरसाइकिल वालों से आप पैसे ले लेंगे, वो उनके पास जो पैसे आएंगे शायद उससे कोई वो कर दें। आई डोंट नो कौन सा टैक्स सोचेंगे। ये सोच तो बहुत सारे टैक्सेस रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा देंगे, कोई कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे, यहाँ वहां से टैक्स बढ़ा देंगे, देखें क्या होता है। लेकिन जब तक के टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अखराजात नहीं कम करते, क्योंकि ये वाली बात तो होती नहीं कि अखराजात। सर, विल जस्ट कम, अगर आप ब्रेक डाउन करने दें। सर, ये भी बीच में ये जो आप बात कर रहे थे वही टैक्स, क्योंकि टैक्स बढ़ाने का भी सिर्फ मसला नहीं है, गालबन कोशिश एटलीस्ट जो हमें बताया जाता है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है। तो सर, उसी हवाले से पिछले दिनों ये भी इत्तला आई कि ये कोशिश ये करेंगे कि पेट्रोल स्टेशंस पे सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, या
اگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن نہیں ہوگا تو زیادہ پیمنٹ ہوگی. از دیٹ این افیکٹو وے کہ آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں؟ غالباً مقصد یہی ہے. میم دیکھیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ آپ کا اتنا زیادہ پاکستانی جو ہے وہ فارم پہ کام کرتا ہے، جو غریب پاکستانی جو موٹر سائیکل پہ آتا جاتا ہے، کوئی پلمبر کی دکان میں کام کر رہا ہے، کوئی الیکٹریشین کی دکان پہ کام کر رہا ہے، وہ گھروں گھروں میں جا رہا ہے، اس کو 300 روپے 200 روپے وزٹ پہ مل رہے ہیں. وہ کہاں سے ڈیجیٹل پیمنٹس کرے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم بینک ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، بھائی کیوں لگاؤ گے؟ تو اس کا ایک انہوں نے اچھا نکال دیا کہ ہم ڈیجیٹل کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں. یار ڈاکیومنٹ تو ہو نہیں رہا، ابھی آپ ڈیجیٹل پہ جا رہے ہیں. مطلب یہ بیسکلی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ صرف ٹیکس لگانے کے لیے دھکوسلے ہیں. یہ بات دھوکے کی والی باتیں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے وہ سولر پہ بات کرتے تھے کہ ہم لائسنس جت کے ہیں ان کو برقرار رکھیں گے، پھر پتہ چلی کہ کسی کا بھی لائسنس نہیں ہے. ڈومیسٹک لائسنس ہوتا ہی نہیں ہے. اسی طرح کی یہ باتیں کہ ہم ڈیجیٹل پہ لے کے جا رہے ہیں نا، بیسکلی یہ کیش ٹرانزیکشن پہ ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بینک سے وڈرا کریں آپ کے پیسے، آپ 1 لاکھ روپے آپ کا بینک میں پڑا ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے واپس لیا بینک سے، تو وہ 1200 روپے رکھ لیں گے. بیسکلی یہ ہوگا کہ لوگ پھر لاکھ روپے بینک میں رکھنا ہی چھوڑ دیں گے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں معیشت پر. مجھے یہ سمجھائیں کہ جب آئی ایم ایف نے ان کے اوپر پچھلے سال بھی یہ شکایت یا شرط رکھی تھی کہ آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگانا ہے، وہ تاریخ جو تھی وہ ڈیلے ہوئی، پھر قانون سازی ہو گئی چاروں صوبوں میں. آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ دے ول ڈو نتھنگ بیونڈ اٹ. اب مطلب کہ انہوں نے قانون سازی کر دی ہے تو انہوں نے آئی ایم ایف کو بتا دیا، اور آئی ایم ایف بھی اب ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالے گی جو آپ بات کر رہے ہیں؟ نہ ٹریڈرز کے حوالے سے دباؤ ڈالے گی اور نہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے حوالے سے دباؤ ڈالے گی؟ دیکھیے، جو آئی ایم ایف کے کمانڈر ہم کو دیکھ رہے تھے، نیتھن پورٹر صاحب، جو آئی ایم ایف کے جو مشن چیف تھے، وہ تو چلے گئے. اب کوئی دوسرے مشن چیف صاحبہ آ گئی ہیں. آئی ایم ایف جو آپ کو جب دے رہا ہوتا ہے نا پروگرام، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے. تو ان کو بھی نظر آ گیا تھا کہ ہماری جی ڈی پی 2.68 نہیں بڑی، حکومت نے اس کوارٹر کی فورکاسٹ غلط کی ہے. لیکن وہ خود بھی نہیں بولنا چاہتے کیونکہ ان کے بھی اوپر ہیڈ کوارٹر میں اے پی آرز لکھے جا رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے ایک پہلا یہ تھا کہ بھئی آپ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ قانون سازی کریں، وہ کر دی. اس سال صوبے پیسے جمع نہیں کریں گے، پھر اگلے سال آئی ایم ایف اس کو ڈالے گا، تو پھر اگلے پروگرام میں وہ امپلیمنٹ کروائے گا ہم سے. لیکن ابھی اس سال جب تک کہ آئی ایم ایف کا بہت لمبا پریشر نہیں آیا اور ابھی تک نہیں آیا ہے، تو صوبے ایگریکلچر ٹیکس جمع نہیں کریں گے. اچھا سر، اب ناؤ ٹو کم ٹو دی ایکسپینسز سائڈ. سر آج جو ایک ڈان میں سٹوری تھی اس میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ صوبوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ جو کیش سرپلس وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہر دفعہ کمٹ کرتے تھے پچھلے چند سالوں سے، اب وہ یہ بھی نہیں کریں گے. سوری، آواز سمجھ نہیں آئی. سر آج جو ڈان میں سٹوری چھپی ہے، احسن اقبال صاحب کی گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے خرچے وغیرہ بتائے تھے کہ کتنے وہ کریں گے، صوبوں کو کتنے پیسے جائیں گے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو کتنے پیسے جائیں گے، اس طرح کی. تو اس میں جو ڈان میں سٹوری ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو صوبوں نے کہا ہے وفاقی حکومت کو کہ ہم اب کیش سرپلس جو ہے وہ نہیں کمٹمنٹ دے سکتے. غالباً آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے پچھلے چند سالوں میں صوبے یہ کمٹمنٹ دیتے رہے ہیں کہ وہ ایک کیش سرپلس جو ہے انشور کریں گے. ڈان کی سٹوری آج کہہ رہی ہے کہ صوبوں نے اب اس سے بھی انکار کر دیا ہے کہ کیونکہ ایف ڈی آر کا شارٹ فال ہے اور ان کو پیسے غالباً کم مل رہے ہیں، تو اب وہ جو کمٹ کرتے تھے کیش سرپلس وہ بھی اس کو بھی وہ کمٹ نہیں کریں گے. از دیٹ پاسبل؟ دیکھیں، یہ ہر سال صوبے بولتے ہیں ان کو کمٹ کرنا پڑتا ہے. آج بھی صوبوں کے پاس جو ہے پنجاب اور سندھ کے پاس 1,000 ارب روپیہ سرپلس رکھا ہوا ہے. یہ اس وقت اندھا دھند خرچ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا سرپلس ہے. اور بلوچستان کو تو وہی پیسے ملتے ہیں جو وفاق کا ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. اگر وفاق نے مثال کے طور پر پچھلے سال یہ کہا تھا کہ ہم 12,800 ارب روپے جمع کریں گے، تو بلوچستان کو اس کا جو ڈویزبل پول کا 9.5% ملتا ہے وہی ملے گا. ایون دو وفاق نے 11,900 ارب روپے جمع کریں گے تو بلوچستان کو تو وہی ملتا ہے. اور بقایا 3 صوبے ہر سال یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے. ایک تو ان سے اتنے پیسے خرچ نہیں ہوتے جتنے ان کے پاس ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا آئی ایم ایف سے ختم کروائیں گے صوبے، کیا ملک سے باہر ہیں، کہ مطلب یہ کہ آئی ایم ایف سے ریلیشن توڑ جائیں گے اور ملک ڈیفالٹ کرے گا تو صوبے کیا چلتے رہیں گے، سندھ چلتا رہے گا، پنجاب چلتا رہے گا، پاکستان ڈیفالٹ ہوگا.
تو عجیب سی باتیں، بیوقوفی کی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو ان دی اینڈ obviously the provinces have no choice but to agree. ابھی تو وفاق I think منوا لے گا ان سے. اچھا صحیح. اب سر یہ بھی کہا گیا کہ اب ایجوکیشن پہ سپینڈنگ جو ہے خرچہ ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان کے لیے بھی ایلوکیشن جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے. انرجی سیکٹر کی بھی ایلوکیشنز کم کر دی گئی ہیں، مگر جو ایم این ایز کو فنڈز ملیں گے ان میں کمی نہیں ہوئی. سر ہاؤ ڈز ون انڈرسٹینڈ دس؟ اس کی کیا ہمیں ذرا سب سمجھائیں کہ یہ کیسے کوئی حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ ایجوکیشن کا بجٹ تو ہم کم کر دیں گے بٹ جو ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو پیسے دیتے ہیں خرچے کے لیے وہ کم نہیں ہوں گے. وہ حکومت جو مینڈیٹ پہ نہیں آئی ہو، جو پرائم منسٹر کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو لائن میں رکھنے کے لیے ان کو پیسے سے دے رہا ہوتا ہے، اس کا یہ فیصلہ ہوگا. ویسے کون سی تعلیم دے دی ہے صوبوں نے ابھی کر کے؟ صوبے ویسے ہی 10 میں سے 8 بچہ تو 10 سال کا پاکستانی نہیں پڑھ سکتا ہے 2 جملے کسی زبان میں. تو مطلب یہ کہ مطلب the provinces are in no position to threaten us کہ ہم پیسے کم کر دیں گے ایجوکیشن کے یا وفاق کم کر دے گی. آزاد کشمیر نے 2 سال پہلے تک کبھی ٹیکس اتھارٹی نہیں بنائی تھی. 40 لاکھ لوگ 45 لاکھ لوگ رہتے ہیں آزاد کشمیر میں، 1 لاکھ سے زیادہ تو حکومتی افسران ہیں آزاد کشمیر میں. مطلب بیسیکلی ہر دوسرے گھر میں ایک آدمی حکومت کے اس پہ نوکری پہ چل رہا ہے. سو آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان will also have to raise some of their own revenues. آج بھی ہم گلگت بلتستان کو میرے خیال سے سبسڈائز آٹا دیتے ہیں، آزاد کشمیر کو سبسڈائز بجلی دیتے ہیں، اور اسی پہ سبسڈائز بجلی کو پروفٹ سے بیچ کے آزاد کشمیر کی حکومت پروفٹ کرتی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ حکومت کی پرائرٹیز ہیں. بالکل تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے، بالکل صحت پہ خرچ کرنا چاہیے، اور ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پروجیکٹس 2-3 سال تک نہیں کرنے چاہیے. ہم جیسے کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب آپ کو جب اتنی ہندوستان سے جنگ ہوئی ہے اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مودی صاحب اپنی سیاسی بقا کے لیے بار بار آپ سے لڑائی کرتے رہیں گے اور آپ کے لیے مہنگا کر دیں گے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائس کر کے اپنے پاس ڈیفینسو ویپنز بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کنونشنل ایک تھریش ہولڈ ہو. اب وہ ڈیفینسو ویپنز جو ہیں وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور وہ لینے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. یہ پیسے جو ہے یہ آپ پی ایس ڈی پی سے دے سکتی ہیں یا یہ پیسے آپ نوکری پیشہ لوگوں پہ بوجھ ڈال کے دے سکتی ہیں، تو پی ایس ڈی پی سے دینا چاہیے. یہ پیسے آپ ایم این ایز اور کر سکتے ہیں. سر بورو بھی تو حکومت کر سکتی ہے. ہم جتنا بورو کر سکتے ہیں اتنا بورو کرتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دیکھیں ہماری جو آئی ایم ایف سے ایک ہماری لمٹ ہوتی ہے کہ ہمارا پرائمری سرپلس کتنا ہوگا. وہ بیسکلی یہ کہ بجٹ تو بہت زیادہ ڈیفیسٹ میں خسارے میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن کم از کم بغیر سود کے جو ہے نا وہ تو باقی خرچہ ہم پورا کر لیں. تو وہ آئی ایم ایف آپ کو انسسٹ کرتی ہے کہ یہ آپ کو اتنا، اس سے زیادہ بورو نہیں کر سکتے، تو آپ کو پھر کم از کم کوئی نہ کوئی کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم ایک طرف سے اشرافیہ سے جھگڑے ہوئے جس کو پیسے چاہیے، ایک طرف سے حکومت بورو کرنے کی لمٹ آئی ایم ایف نے رکھ دی ہے، تو حکومت اب جو ہے وہ غریب لوگوں سے، مڈل کلاس سے پیسے لیتی ہے. اگر وہ اپنے کچھ اخراجات کم کر دے تو آرام سے، دیکھیں نا اس سال آپ 2500 ارب روپیہ خرچ کریں گی اے ڈی پی اور پی ایس ڈی پی کے اندر. اس 2500 ارب میں سے اگر آپ 1200-1300 ارب روپیہ بچا لیں تو آپ 500-600 ارب روپیہ ڈیفینس کو دے سکتی ہیں، 200 ارب روپے کی بریک آپ نوکری پیشہ لوگوں کو دے سکتی ہیں، 300-400 ارب روپیہ آپ جو ہے وہ قسط میں بڑھا سکتی ہے تاکہ غریب ترین پاکستانیوں کی بہتر کفالت ہو. پیسے بہت ہیں ہمارے پاس، صرف پرائرٹیز صحیح ہونی چاہیے، سوچ صحیح ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ملیر جیل میں زلزلے کی وجہ سے جو قیدی تھے وہ دوڑ گئے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کراچی کا. کراچی میں پچھلے دنوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا کچھ زلزلے آئے آفٹر ریگولر انٹرولز. زلزلے جو تھے وہ خیر کوئی اتنے بہت جس کو کہتے ہیں ریکٹر اسکیل پہ ہائی نہیں تھے، اور نہ اس طرح کی کوئی اطلاعات آئیں کہ کوئی بہت جانی نقصان ہوا ہے جس کا خدشہ ہوتا ہے، نہ مالی نقصان ہوا. مگر پتہ یہ پھر چلا کہ جیل سے قیدی فرار ہو گئے. تو واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ رات کے وقت جب ایسے یہ زلزلے آئے یا جھٹکے لگے ملیر کے اطراف میں، تو جو ملیر جیل ہے وہاں کی جیل انتظامیہ نے جو سارے قیدی تھے ان کو بیرک سے باہر نکال لیا،
اور جب بیرک سے یہ باہر نکلے تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہاں ہنگامہ آرائی ہوئی، جو وہاں سیکیورٹی اور پولیس کے اہلکار تھے ان سے ہاتھا پائی ہوئی، اور جو قیدی تھے وہ جیل سے فرار ہو گئے۔ روک نہیں پائے ان کو جو سیکیورٹی پہ معمور وہاں لوگ تھے۔ آئی جی سندھ جو ہیں سندھ غلام نبی میمن صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ 213 کے قریب جو قیدی ہیں وہ فرار ہوئے، جن میں سے 80 کے قریب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ اب باقیوں کے لیے جو تلاش ہے وہ جاری ہے۔ آبویسلی بہت بڑا واقعہ تھا، سندھ حکومت نے بھی اس کا نوٹس لیا، انہوں نے اجلاس بلایا، اس کے بعد پتہ چلا کہ جو آئی جی جیل ہیں قاضی نذیر صاحب، ان کو جو ہے فوری ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی جی جیل جو ہیں ان کو بھی ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا کہا وزیر اعلیٰ نے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ ڈی آئی جی جیل جو ہیں اور سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے ان کی طرف سے ایک میڈیا ٹاک بھی ہوئی، جس میں انہوں نے جو فرار ہوئے قیدی ہیں ان کو بھی سرنڈر کرنے کا کہا، اور انہوں نے تنقید بھی کی اس سارے معاملے کی۔ اس پہ بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ جاوید صاحبہ، ترجمان حکومت سندھ۔ ویلکم ٹو دی شو سعدیہ صاحبہ۔ سعدیہ صاحبہ، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کوئی تفصیل آپ کے پاس پہنچی کہ کس طرح ایگزیکٹلی یہ ہوا، اور کیوں انتظامیہ جو تھی جیل کی وہ اس معاملے کو کنٹرول نہیں کر پائی، اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہی تھا کہ وہ ان کو بیرک سے نکال رہے ہیں سب قیدیوں کو؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اپنے شو پہ انوائٹ کیا۔ جو میرے پاس ظاہر سی بات ہے، ایک تو جو سپرنٹینڈنٹ جیل نے فرسٹ انیشل رپورٹ دی ہے، میں نے اس کو گو تھرو کیا ہے، اور میں نے جو ہوم ڈپارٹمنٹ میں اور پریزن ڈپارٹمنٹ میں انتظامیہ سے بات چیت کی ہے، اس سے جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جیسے آپ کے سارے چینلز رپورٹ کر رہے تھے پچھلے 24 گھنٹے سے، ملیر، لانڈی اور کورنگی کے علاقوں میں مسلسل زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے تھے، جس کا مرکز قائد آباد جو کہ جیل سے بہت قریب، تو اس کی وجہ سے عوام میں ایک پینک تو تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو قیدی بھی ہیں وہ بھی انسان ہیں، ہماری آپ کی طرح ہیں، تو ان میں بھی ایک خوف اور ہراس تھا، جو انہوں نے شام سے ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا کہ جی ہمیں جیل سے نکالا جائے، جس پہ ایک دفعہ ان سے سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کی کاؤنسلنگ بھی کی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو سندھ میں تمام جیلیں بنی ہوئی ہیں ان کی دیواریں بوم پروف اور مضبوط ہیں، نہ چھت گرے گی نہ کچھ ہوگی، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت انہوں نے نہیں یہ ہے۔ کیوں فیصلہ کیا ان کو باہر نکالنے کا؟ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی تھی، بٹ ذرا وقت ہمارے پاس کم تھا۔ ہاں جی، دیکھیں پھر رات کو جب جو ہے وہ دوبارہ سے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تو ان قیدیوں نے ہنگامہ آرائی شروع کی اپنے بیرکوں سے، اور وہاں ہی سے شور شرابہ اور وہ دروازہ توڑنے کی کوشش انہوں نے کی کہ ہم بیرکس کے دروازے توڑیں، اس پر پولیس نے ان کے بیرک سے ان کو باہر نکال کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس میں سے کچھ قیدی جو ہیں، جو 210 یا 213 کا نمبر آ رہا ہے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، انہوں نے ایک دروازہ توڑا، مین گیٹ توڑا اور جیل سے باہر فرار ہوئے۔ آپ کی بات بالکل صحیح کہ انہوں نے یہ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ کوئی باہر سے سازش نہیں ہوئی، کوئی اندر پلاننگ نہیں ہوئی، یہ اچانک ایک پینک کریٹ ہوا اور اس میں قیدی بھاگے۔ اور دوسری بات جو میں سعدیہ صاحبہ، آپ کا نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے کہ اندر ان قیدیوں نے کوئی پلاننگ کی ہو اس طرح کی، ایک دم ہنگامہ آرائی، جیل کا دروازہ توڑ دینا؟ اپنے خیال میں all of this was نہیں اٹ واز آل آف سڈن، کیونکہ جو یہ قیدی بھاگے ہیں یہ کوئی بڑے کرائم میں
इन्वॉल्व नहीं है। इनका देखें, क्योंकि जेल के पास इनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, इनकी कनेक्शंस मौजूद हैं। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो स्ट्रीट क्राइम की वजह से, या जो ये रोड साइड पे तो चरसी सादिया साहबा, क्या अब नशा। इसकी वजह से आप लोगों ने जो ये मुअत्तल तो कर दिए अफसरान, बट क्या आप कोई जेल की जो जिसको कहते हैं SOPs हैं उनको भी कोई रिवाइज करेंगे? कोई इसके ऊपर हुकूमत रिपोर्ट तैयार करेगी, कोई कमीशन बैठेगी, या यू थिंक कि क्योंकि जी ये इतने पेटी क्राइम्स वाले थे ये इतना अहम इशू नहीं है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये अहम इशू है, ये बिल्कुल अहम इशू है। इट इज़ नॉट अ पेटी इशू। एक कमेटी बनाई गई है, कमिश्नर कराची और एडिशनल IGP कराची के साथ, और उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करें इस मामले पर। अगर SOP में सख्ती करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल, अगर कोई लॉ अमेंड करने की ज़रूरत है जेल SOPs को, तो वो सिंध असेंबली बिल्कुल फौरी तौर पर करेगी। जेल रिफॉर्म्स बिल्कुल लाने की हर दौर में ज़रूरत होती है, अभी भी ज़रूरत है। तो इस पे जो है वो कार्रवाई होगी, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो इशू है वो है इनकी सही। गिरफ्तारी, इनकी वापसी। जो कोई 85 के करीब कैदी जो हैं वो वापस आ चुके हैं। जो बाकी 125 कैदी मिसिंग हैं, उनको गिरफ्तार पहले करना सबसे बड़ी तरजीह है। ठीक है, वो छोटा क्राइम हो या सही। बड़ा क्राइम हो, क्राइम है, आप जेल में थे, आपको गिरफ्तार तो करना है। और जैसे कि CM साहब ने कहा है कि 24 घंटे का टाइम दिया गया है। जो लोग वापस सरेंडर करेंगे उन पे तो सख्ती नहीं की जाएगी, लेकिन जो लोग सरेंडर बिल्कुल नहीं ठीक। करेंगे और पुलिस गिरफ्तार करेगी, उन पे जेल स्केप, जेल ब्रेक का केस बनेगा और उसकी 7 साल की सजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद में एक बहुत अफसोसनाक वाक़े का, जो एक सोशल मीडिया स्टार बच्ची थी उनकी का जो मर्डर हुआ है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक बहुत अफसोसनाक वाक़े का। जब से ये इत्ला गुज़िश्ता रात सब तक पहुंची है तो हम ये कह सकते हैं कि जिसने भी इसका ज़िक्र सुना है वो बहुत अफसरदा हैं इस वक्त। तनकीद भी बहुत हो रही है माशरे पे, और ख़वातीन का जो ख़ास तौर पे रोल है। और ये ख़बर है जो एक 17 साला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर सना यूसुफ साहिबा, जिनके घर में घुस के एक आदमी ने उनको कत्ल कर दिया। उनकी वालदा की तरफ से FIR जो है वो दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ये जो एक सना यूसुफ साहिबा थी, ये शख्स उनको बार बार उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। वो उसको उन्होंने मुस्तरद किया। वो फिर उनके घर पे पहुंचा, और जब वो घर पे पहुंचा तो वहाँ वो घर के अंदर घुसा और उसने जो वालदा थी उनके सामने 2 गोलियां मारी सना यूसुफ साहिबा को, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुई और फिर वो वहाँ से दौड़ गया। पुलिस ने इस वाक़े के बाद ही उसको गिरफ़्तार कर लिया। बताया ये जा रहा है कि वो एक 22 साला मुलज़िम है, जो जैसे कि ज़िक्र किया वो बार बार उनको रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। इस्लामाबाद भी ग़ालिबन वो इसी मकसद के साथ पहुँचा, और फिर वो जब उनके घर 2 जून को पहुँचा तो वहाँ फिर उसने ये हरकत की। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद तारिक साहब, DIG इस्लामाबाद, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। DIG साहब, सर अब बताइएगा पहले तो ये कि आप लोग उस तक पहुँचे कैसे, बिकॉज ऑब्वियसली गुज़िश्ता रात को ये वाक़या पेश आया, एंड 24 घंटे के दौरान ही आप लोगों ने कातिल को या मुलजिम को हम कह सकते हैं कि गिरफ़्तार कर लिया है। सो अगर हम पहले उसकी बात कर लें। थैंक यू जी। इस तरह से हुआ कि जी ये जो कल 2 जून को शाम 5 बजे बेसिकली ये वाक़या पेश आता है, और मुलज़िम जो है उसकी आइडेंटिटी का उस वक़्त तक फैमिली को और किसी को भी नहीं पता था। तो हमारे लिए बेसिकली ये एक ब्लाइंड मर्डर ही था।
تو اس میں ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی مطلب پیرلل ہم نے سارے کام شروع کیے. اس کو ڈیجیٹل سرویلنس جو ہے ہمارا سیف سٹی کے تھرو اور پرائیویٹ کیمراز کے اوپر ہم نے الگ سے ٹیمز لگا دیں جنہوں نے اس کے اسکیپ روٹ کو ٹریک کرنے کی فوری طور پہ کوشش شروع کر دی. ساتھ ہی ساتھ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے کچھ اسٹریٹجیز اپنائی جس میں ایک تو وکٹم ثنا کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ہم نے چیک کرنا شروع کیا, اور اسی طرح کچھ انٹرویوز کچھ دوستوں اور کچھ لوگوں کے ساتھ کرنے شروع کیے کہ کسی طریقے سے ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ ایسا کون سا پرسن ہے جو اس کے ساتھ کسی بھی ٹائم پر کانٹیکٹ میں آیا, تو تاکہ ہم کچھ سسپیکٹس جو ہیں ان کو ایک فلٹر آؤٹ کر سکیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو سسپیکٹ ہو سکتے ہیں جو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, جس کی بیسس پہ کسی بندے نے یہ ایکٹ کمٹ کیا. تو اس طریقے سے بیسیکلی ایونچولی رات لیٹ نائٹ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ ایک ایسا بندہ تھا جو عمر حیات جو کہ اسلام آباد آتا بھی ہے اور کیمراز کے اندر بھی جو دیکھی جا سکتی ہیں, اور اس کی جو ہمیں کچھ پکچرز ملی تو اس سے کسی حد تک ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہی جو ہے وہ بیسیکلی کلپرٹ ہے, اس کو کمٹ کیا جس نے یہ ایکٹ کمٹ کیا. تو جب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی تو اس کو ہم نے لوکیٹ آؤٹ کر لیا, تو اس کے بعد فوری طور پہ پھر ہم نے اپنی ٹیم جو ہے وہ فیصل آباد روانہ کی اس کے اریسٹ کے لیے. جواد صاحب, تو آپ کی بات سے جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جو ثنا صاحبہ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے ادھر اس شخص کے آپ کو میسیجز وغیرہ ملے ہوں گے, وہاں سے آپ نے اس کی آئیڈینٹی کا کچھ اندازہ لگایا. از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل اسی طرح ہے, جی بالکل اسی طرح, چونکہ یہ اس کے ساتھ وکٹم کے ساتھ کافی ٹائم سے جو ہے وہ ان ٹچ تھا تھرو سوشل میڈیا, اور اس کی یہی کوشش رہی تھی وہ کسی طرح سے اس سے ملاقات کر سکے. تو اس سے پہلے بھی چند دن پہلے وہ یہاں پہ آیا تھا اسلام آباد اور اس سے ملنا چاہتا تھا, اور جو ملاقات وہ نہیں کر سکا. تو دس واز دی سیکنڈ ٹائم کہ جب وہ کل 2 تاریخ کو یہاں پہ آتا ہے, اور اگین اس کی انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ میری اسی کسی طرح سے کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جائے اور میں ملاقات کر سکوں. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی یہاں سے کنیکشن اسٹیبلش ہوا اس کا. سر یہ بتائیے گا کہ کچھ یہ تفصیل معلوم ہوئی ہے کہ اس کے پاس گن کہاں سے آئی, مطلب, اور بیکاز آبویسلی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس مقصد کے ساتھ اسلام آباد آیا تھا کہ وہ اس کو قتل کرے گا, رابطہ ہوتا یا نہ رابطہ ہوتا. جی ایگزیکٹلی یہ بالکل جو ہے یہ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی تھی اس کا, یہ پلانڈ ایکٹ تھا. گن وہ بالکل اپنے ساتھ ہی لے کے آیا تھا. فردر اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ اس نے گن تک ایکسیس کہاں سے لیا, کسی اور کی گن ہے, کسی اور کے نام پہ لائسنسڈ ہے بھی یا نہیں ہے, وہ چیزیں ابھی اس وقت ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. بٹ جو اس کی انٹینشن ہے وہ بیسیکلی بالکل کولڈ بلڈڈ مرڈر کمٹ کرنے کی ہی تھی, اور وہ اسی انٹینشن کے ساتھ آیا تھا اور اسی لیے ساتھ گن بھی لے کے آیا تھا. جی کین وی سے کہ اس کو کوئی وہ اسٹاک کرتا تھا, کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے کہ بیکاز آبویسلی اتنا ایک ایکسٹریم قدم لینا کسی شخص کے لیے کچھ آپ سمجھ پائے ہیں, یا ہم وہی بات کریں کہ پاکستان کے اندر خواتین سے شاید اتنا آسان ہوتا ہے ان کے خلاف تشدد کرنا یا وائلنس کرنا کہ یہ شخص بھی یہی سمجھ رہا تھا. آدیز ایشوز جو آپ دیکھیں گے, obviously میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ کو ابھی بھی ان سب سوالات کے جواب آپ کے پاس ہوں گے. جی اس میں اپیرنٹلی تو ہی از مینٹلی فائن, ہی از مینٹلی فٹ اینڈ فائن. اپیرنٹلی اس کا ایسا کوئی ایشو ہمیں ابھی تک اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں, انٹروگیشن میں, ڈیورنگ انٹرویو کوئی چیز ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. تو بظاہر یہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ بیسیکلی ایک کیس آف ایگو اور ایک انٹالرنس کا کیس ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑی سی بھی کوئی ریجیکشن اور کو جو ہے وہ اپنا ایک ایگو کا مسئلہ بنا لے اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی ایکسٹریم تک چلا جائے. تو بظاہر تو ابھی تک اس طرح ہی نظر آتا ہے, لیکن فردر اس کی جو کلیئرٹی ہے فردر وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہمیں مزید چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. یو بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.